اور بیان کے لیے درخواست کرنا چاہتی ہوں عزیزہ ذکرہ خاتون سے جو سرزمین شکارپور سے ہیں، جن سے میری مراد ہے، جن سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی بیان پیش فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، آج اس محفل میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کہنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بےہودہ رسمیں۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے اس موضوع پر بڑے ہی سوال کر باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، کہ رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب اس رواج سے ہیں بیزار بیٹیاں، کہ کیسے انہیں جہیز دیں، کیسے کریں شادیاں، جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں۔ میری ماں اور بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام احکام بھی بیان فرمائے، بلکہ اس عبادت اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت آسان ہے۔ نبی کریم، صحابہ اکرام اور علماء اس بات کو فریضے کا انجام دیتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے جس کو تم کو اخلاق اور دین پسند ہو تو تم اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کرو۔ پر افسوس، صد افسوس، موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام رسم و رواج اور ناجائز پابندیوں اور فضول خرچیوں سے مشکل بنا دیا ہے کہ شادی بیوہ کو مشکل بنانے والے کچھ رسم و رواج بھی ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر کچھ تقلب دعوتوں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر لڑکی کا باپ اس سوختہ معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسے رشتہ داروں اور برادری والوں کے طعنے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی توڑ دینے کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ اور یہی نہیں، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹانے کے برابر ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اور قورمے بریانی کی دعوتیں تو لازمی سمجھی جانے لگی ہیں، اور اب لوگ شادی ہال سے بینکٹ ہال کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں، جس کا اخراجات میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ محترم حضرات، براتیوں کی تعداد کو اللہ اکبر، لڑکی کے باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں براتیوں کو لے جایا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، سن لو، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے لیے ضرورت ہے صرف 5 لوگوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے دلہا، دلہن، مولوی اور 2 گواہوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں دلہے کے دوستوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں پڑوسیوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں رشتہ داروں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے صرف 5 لوگوں کا ہونا۔ میری ماں اور بہنوں، ان رسموں کے بعد بےہودہ رسمیں جیسے جوتا چرائی، رستہ روپائی سے دلہے کی جیب صفائی کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان سب فضول خرچوں کے ساتھ ساتھ جس طرح شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا دلہن کو بٹھا دینا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ ارے نکاح ہو گیا تو دلہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی دیکھیں، تیرے رشتہ دار بھی دیکھیں، تیرے پڑوسی بھی دیکھیں، اور تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھیں۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے جو وہ سب کے لیے محرم ہو گئی؟ بے پردہ لا کر اس کو سب کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ لڑکی کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی نقاب نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، لڑکی بے پردہ آن کر سب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اور میری ماں بہنوں، انتظامات اور کوئی نہیں، خود لڑکی کا باپ کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں، لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ تم نے کہا فلاں فنکشن ہال ہو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا فلاں کارڈ ہو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا طرح طرح کے کھانے ہو، ہم نے قبول کیے۔
لیکن تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی. ہم ایک اسٹیج پر لا کر اپنی بیٹی اور تمہارے بیٹے کو نہیں بٹھا لیں گے. ہم عورتوں کا انتظام الگ رکھیں گے, ہم مردوں کا انتظام الگ رکھیں گے. تمہاری بیٹی کو الگ پردے میں بٹھائیں گے, اپنی بیٹی کو الگ پردے میں بٹھائیں گے, تمہارے لڑکے کو الگ بٹھائیں گے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح ڈیمانڈ کرتا, لیکن لڑکی کا باپ بھی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے اور بے پردہ لا کر اپنی بیٹی کو وہیں بٹھا دیتا ہے. لڑکی کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی چادر نہیں ہے, کوئی نقاب نہیں ہے. لڑکی بے پردہ آ کر سب کے سامنے کھڑی ہو گئی. اگر گھونگھٹ بھی ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے, تھوڑی دیر میں وہ گھونگھٹ بھی ہٹ جائے گا, ہاتھ پیر بھی ہلیں گے, کپڑے اوپر نیچے بھی ہوں گے, پیٹھ بھی دکھائی دے گی. اللہ اکبر. بغیرتی اور بے حیائی کا جنازہ ایسا نکالا جائے گا کہ وہیں اسٹیج پر جمع ہو کر لڑکی کی سہیلیاں مذاق کرنا شروع کریں گی, لڑکے کے دوست مذاق کرنا شروع کریں گے. آپس میں کتنی دوستیاں ہوں گی, آپس میں کتنے فون نمبر ایکسچینج ہوں گے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہے ہو کہ تم نے کوئی حرام کاری کا اڈا سجایا ہوا ہے. میری ماں اور بہنوں, ذرا اس غریب کی بیٹی کے باپ پر غور کرو جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کے جہیز اکٹھا کرنے میں لگا دیا, لیکن ہماری فضول خرچوں کے چکر میں اور بیہودہ رسموں کے چکر میں اس بیٹی کا نکاح ہونا دشوار ہو گیا ہے. میری بہنوں, مجھے جہیز سے ایک بات یاد آئی کہ یہ جہیز جیسی لعنت ہمارے معاشرے میں ابھی تک موجود ہے. یہ ہماری بے حسی اور بے توجہی کا نتیجہ ہے. میری بہنوں, میں تو آپ سے کھل کر کہنا چاہتی ہوں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی دلہن آتی ہے تو تمہاری نظریں سب سے پہلے دلہن کے لائے ہوئے جہیز پر جاتی ہیں. آپ دیکھتی ہیں کہ دلہن کون سے سیٹ لے کر آئی ہے, آپ دیکھتی ہیں کہ دلہن کو کون سی گاڑی ملی ہے. میری بہنوں, میں سب سے زیادہ آپ کو مجرم مانتی ہوں. آپ سوچئے تو ذرا کہ آپ کی اس رسم کی وجہ سے غریب لڑکی کے ساتھ کتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اب آئے دن واقعے دیکھتی ہیں کہ کبھی کسی کی بیٹی مر رہی ہے تو کبھی کسی کی بیٹی اپنے باپ کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر اپنے آپ کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا رہی ہے, تو کوئی بیٹی اپنے آپ کو موت سے پہلے ہی اپنے آپ کو موت کا گھونٹ پلا رہی ہے. میرے بہنوں, ذرا غور کرو, یہ ہماری ہی بے حسی اور بے توجہی کا نتیجہ ہے. یہ ہمارا ہی قصور ہے, یہ ہمارا ہی قصور ہے. ہم ابھی تک یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس رسم کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں سب سے پہلے آپ کو مجرم مانتی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب لڑکی یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز کا مطالبہ صرف مرد ہی نہیں, آپ بھی کرتی ہیں. صرف دہیج آدمی نہیں مانگتے, آپ بھی مانگتی ہیں. آپ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو فلاں گاؤں سے فلاں گاڑی مل رہی ہے. آپ کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو 10 لاکھ مل رہے ہیں, ہمارے بیٹے کو فلاں وہ دے رہا ہے تو فلاں وہ دے رہا ہے, تو ہم بھلا اس غریب کی بیٹی سے نکاح کیسے کر لیں. میرے بہنوں, ذرا غور کرو, تمہارے بھی آگے بیٹی ہے, تمہاری بھی بیٹی ہے. تم جب اس کا نکاح کرتی ہو تو عورت سے باتیں مارتی ہو کہ اس نے یہ چیز مانگی, اس نے یہ چیز مانگی, اس نے وہ کار مانگی, اس نے وہ گاڑی مانگی, اور جب تم مانگتی ہو تو تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتی. میری بہنوں, میں تو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ نکاح کرو ایسی سادگی کے ساتھ جیسے حضرت علی کا ہوا حضرت فاطمہ کے ساتھ. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. دعا ہے اللہ تعالی سے ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.